الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اس نشست میں آپ کی خدمت میں
سورہ توبہ کی ایک مشہور آیت تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے چند ان چیزوں کی نشاندہی فرمائی ہے، بعض ان چیزوں کا ذکر کیا نام لے لے کر، جن سے فطرت انسانی کے اعتبار سے آدمی ان سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑا پسند کرتا ہے، بڑا چاہتا ہے۔ اور فطرت کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ اسلام جو ہے، جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو جو دین دیا ہے، یہ دین فطرت ہے، انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے۔ اسلام انسان کی فطرت کی مخالفت کرنے کے لیے نہیں آیا، نہ اللہ نے ہمیں دیا یہ۔ ہاں، کسی انسان کی فطرت میں اگر بگاڑ آ جائے، فساد آ جائے، فطرت اس کی بیمار ہو جائے، خراب ہو جائے، اس کی اصلاح کرتا ہے، اسے تندرست بناتا ہے۔ کوئی انسان اگر دائرہ انسانیت سے نکلتا ہے، ظاہر ہے جب انسانیت کے دائرے سے نکلے گا حیوانیت میں آ جائے گا، کسی درندے کی شکل اختیار کرے گا، چیرنے پھاڑنے والے کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی اس کی فطرت کی۔ اس لیے آپ نے سنا ہوگا لوگوں کو کہتے ہوئے کہ بھئی وہ انسان، وہ آدمی جو ہے نا، آدمی نہیں، انسان نہیں، تو بھیڑیا ہے۔ بھائی وہ آدمی تو کتا ہے، ایسے بھی سنائی دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں دوسرے کسی شخص کو۔ کیا وجہ ہے؟ یہ جو کسی کی عزت پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، کسی کے مال پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، کسی کی آبرو لوٹتے ہیں، کسی کی جان پہ حملہ کرتے ہیں، کسی کو قتل کر دیتے ہیں، یہ انسانوں کا کام تو نہیں۔ اس لیے کہ انسان تو انس سے بنا ہے، انس سے۔ دیکھو نا، انسان کا جو لفظ ہے، اس کا مادہ کیا ہے؟ انس، انس سے انسان بنا ہے۔ اور انس کے معنی ہے محبت کرنا، الفت کرنا۔ جس انسان کے اندر محبت نہیں، الفت نہیں، چاہت نہیں ہے، کسی کی عزت کا پاس نہیں ہے اسے، وہ انسان نہیں ہے، وہ اپنی فطرت سے نکل رہا ہے۔ کسی کتے کی فطرت میں چلا جائے گا، کسی بھیڑیے کی فطرت میں چلا جائے گا، خنزیر کی فطرت میں چلا جائے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اسلام کے جتنے احکامات ہیں وہ انسان کی فطرت کی مخالفت کرنے کے لیے نہیں آئے، اس اصلاح کرنے کے لیے آئے۔ اللہ نے جو حکم کوئی دیا ہے وہ ہمارے اور آپ کی فطرت کی اصلاح کے لیے دیا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے کوئی آدمی بیمار ہو جائے، آپ اس کو ہسپتال لے کر جاتے ہیں، اب وہ کہتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھائی اس کی تو سرجری ہوگی۔ اگر اپنے پیشنٹ، اپنے مریض کی زندگی چاہتے ہو تو بھائی اس کی تو ٹانگ کاٹنی پڑے گی، اس کا پاؤں کاٹنا پڑے گا، اس کا ہاتھ کاٹنا پڑے گا۔ آپ بڑی خوشی سے اجازت دیتے ہیں کہ بھی چلو زندگی تو بچے گی نا اس کی، ہمارا مریض صحت یاب تو ہوگا، تندرست تو ہوگا، کاٹ دو جی۔
اور جب آپریشن کامیاب ہوتا ہے آپ مبارکباد دیتے ہیں ایک دوسرے کو. لیکن بھائی جس خالق نے اس انسان کو پیدا کیا، اس کی فطرت کو پیدا کیا، اسی خالق نے اس کی فطرت کے اصلاح کے لیے احکامات بھی دیے ہیں کہ اگر یہ ہاتھ کسی کے مال پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، چوری کرتا ہے، عزت لوٹتا ہے اس کی، کاٹ دو اس کو، یہ سرجری کے قابل ہے. اس وقت ہم کہتے ہیں نہیں صاحب یہ تو بڑا وحشیانہ حکم ہے اسلام کا، اسلام تو بڑا سخت مذہب، متشدد قسم کا مذہب ہے، اس کے احکام وحشی ہیں. ہرگز نہیں. اگر ڈاکٹر کی سرجری کرنا وحشی نظر نہیں آتا تو اللہ کے احکامات کیسے آپ کو؟ یہ بھی ہماری اور آپ کے فائدے کے لیے دیے، اصلاح کے لیے دیے. بلکہ میں تو ایک قدم اور آگے چل کے کہتا ہوں کہ اسلام کے جتنے احکامات ہیں وہ صرف انسان کی بگڑی ہوئی فطرت کی اصلاح ہی نہیں کرتے، اصلاح کے ساتھ ساتھ اسے حسین بھی بناتے ہیں، خوبصورت بھی بناتے ہیں، حسن بھی دیتے ہیں. اس لیے آپ نظر ڈال کے دیکھو اسلام کے احکامات پر. اگر آپ کو موقع ملے مطالعہ کرو اسلام کی، صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کرو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ماڈل ہے ہمارے لیے. آپ کی سیرت کا مطالعہ کرو، قرآن کا مطالعہ کرو، حدیث کا مطالعہ کرو. کوئی حکم ایسا نہیں ملے گا جس میں آپ کو وحشت نظر آئے، بدصورتی نظر آئے، حسن نظر آئے گا. دیکھو ایک شعر ہے، کسی شاعر نے کہا تو اس نے اپنے محبوب کے لیے، اس کے حسن کی تعریف کر رہا ہے، لیکن میری نظروں میں وہ دین اسلام کے اوپر فٹ آتا ہے اول سے آخر تک. شاعر اپنے محبوب کی تعریف کر رہا ہے، فرمائے کہ ز فرق تا بقدم ہر کو جا کے می نگرم. ز فرق کہتے ہیں یہ جو آپ کنگا کرتے ہو نا بالوں میں، کچھ بال ادھر کر لیے کچھ ادھر کر لیے، درمیان میں ایک سفید سی لکیر نظر آئی، مانگ جس کو کہتے ہیں، فارسی میں اس کو فرق کہتے ہیں کہ دو بالوں کے درمیان دو فرق کر دیا، اس لائن کو مانگ کو فرق کہتے ہیں. شاعر اپنے محبوب کی تعریف کر رہا ہے کہ میں جب اپنے محبوب کے سر کے بالوں کی مانگ کی پٹی کو دیکھتا ہوں، وہاں سے لے کر پاؤں کے قدموں کے ناخنوں تک مجھے حسن ہی حسن نظر آتا ہے. فرمائے کہ ز فرق تا بقدم ہر کو جا کے می نگرم. جہاں میں دیکھتا ہوں، نظر ڈالتا ہوں اپنے محبوب کی جسم پر، بدن پہ، زلفیں دیکھتا ہوں وہ حسین نظر آتے ہیں، آنکھیں دیکھتا ہوں وہ خوبصورت نظر آتے ہیں، رخسار دیکھتا ہوں وہ بڑے خوبصورت حسین و جمیل، قد کاٹھ دیکھتا ہوں اس کے، پاؤں ہاتھ پاؤں دیکھتا ہوں. کہتا ہے جہاں بھی نظر پڑتی ہے میری آنکھوں کی وہیں میرا دل جو ہے کھنچا چلا جاتا ہے. اتنا خوبصورت محبوب کی تعریف کر رہا ہے. حالانکہ اس میں 100 قسم کے عیب ہو گئے، لیکن بھائی اس کی آنکھوں کا اپنا ایک دیکھنے کا نظارہ ہے، اس کا معیار ہے. ہر شخص کی پسند اپنی اپنی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں وہ محبوب برا ہو، اس میں کئی عیب نظر آئے آپ کو، آپ کی آنکھوں کو، لیکن وہ جو عاشق ہے اس کو تو وہی سب کچھ نظر آ رہا ہے. لیکن بھائی یہ دنیا کے محبوب میں تو کوئی نہ کوئی عیب آئے گا، ضرور آئے گا نظر آپ کو. میں تو اسلام کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ نے جو دین ہمیں دیا اس میں تمہیں عیب نکال کے دکھاؤ، نہیں نظر آئے گا. یہ خالق کا بنایا ہوا. فرمائے کہ ز فرق تا بقدم ہر کو جا کے می نگرم.
ز فرق تاب قدم ہر کو جا کے می نگرم کرشمہ دامن دل میں کشد کے جائی جاس. ادھر دیکھتا ہوں تو ادھر دل کھینچا جاتا ہے، ادھر دیکھتا ہوں تو ادھر دل کھینچا جاتا ہے. سارا حسین ہے. تو اسلام کا کوئی حکم وحشت ناک نہیں ہے، اس میں کوئی وحشی پن نہیں نظر آئے گا. اس کو ایسے ہی سمجھو جیسے ڈاکٹر جو ہے آپریشن کر کے سرجری کر کے کچھ حصہ کاٹ دیتا ہے. اگر ہمیں چوری کے وقت شریعت حکم دیتی ہاتھ کاٹو تو یہ ہے کہ اس کا تو ہاتھ کٹے گا، باقی معاشرت تندرست ہو جائے گا. ہر کسی کو اپنے مال کی حفاظت. اگر ایک آدمی کو قصاص میں قتل کیا جاتا ہے تو یاد رکھیے پورے معاشرے کی جان کا تحفظ ہو جاتا ہے، جیسے باڈی کا تحفظ ہو جاتا ہے ایک عضو کے کاٹنے سے. تو قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک فہرست بیان کی ہے جن سے انسان فطرت کے ساتھ محبت کرتا ہے. اگر اسلام دین فطرت نہ ہوتا نا تو کبھی بھی اللہ حکم نہ دیتے کہ ان سے محبت کرو. ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کرو ان سے محبت. ماں باپ ہیں، اولاد ہے، کنبہ ہے، خاندان ہے، قبیلہ ہے، بڑے بڑے محلات ہیں، مکانات ہیں، حویلیاں ہیں، تمہاری تجارت ہے تمہارا، ان سے تم پسند کرتے ہو، کرنا چاہیے. یہ فطری حکم ہے، فطرت کا عین تقاضا ہے انسان کا ان چیزوں سے محبت کرنا، اور اللہ تعالیٰ بھی نہیں منع کرتے. اور صرف فطرت کی اصلاح نہیں کرتا، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا اس میں حسن بھی پیدا کرتا ہے. جو جتنا اسلام کے اندر آئے گا، اسلام پر عمل کرے گا، اس کی زندگی اتنی ہی حسین آپ کو نظر آئے گی، خوبصورت نظر آئے گی. اور یہ جو مشہور ہے نا کہ اسلام تو دنیا میں بزور شمشیر پھیلا ہے، اسلحے کے زور نہیں. اسلحے کے زور پہ پھیلنا ہوتا تو ایٹم بم ہے ہمارے پاس، کتنا اسلام پھیلایا ہم نے، اور لوگوں کو ہم تو اسلام سے دور کر رہے ہیں. اعمال کے حسن سے، اسلام کے حسن سے دنیا میں اسلام پھیلا. اتنا حسین مذہب ہے. دیکھیں ایک واقعہ یاد آ گیا حسن سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا دور خلافت ہے. ان کے دور خلافت میں ایک ایران کا، فارس کا ایک شہزادہ کہہ لو، بادشاہ زادہ کہہ لو، وہ گرفتار ہو کے آیا قیدیوں میں. اور قیدی بھی تھے، اس میں وہ شہزادہ بھی گرفتار ہوا، پیش کیا گیا حضرت عمر کے عدالت میں. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے سمجھدار، دانشبین، دور اندیش خلیفہ تھے. ان کی خلافت کے جو سنہری کارنامے ہیں نا، آج آپ کو یورپ کے ملکوں میں نظر آئیں گے. اسلام کے، مسلمانوں کے ملک تو خالی ہیں اس سے، ورنہ انہوں نے جو اصلاحات کی سب سے پہلے اپنے دور میں، وہ محکمے آج یورپ میں نظر آئیں گے. عدل و انصاف، وعدہ نبھانا، کرپشن سے پاک معاشرہ، یتیموں کے حقوق، بیواؤں کے حقوق، رفائی ادارے قائم کرنا، پولیس کا ادارہ قائم کرنا، بیت المال قائم کرنا، بے شمار ایسے اصلاحات جو یورپ اس پہ عمل کر رہا ہے. ہم اور آپ محروم ہیں اس سے. یورپ نے اپنی ساری غلاظت ہمیں دے رکھی ہے، سود کی شکل میں، زنا کی شکل میں، فحاشی کی شکل میں، عریانی کی شکل میں، آزادی کے نام پہ. عورتیں بھی ہماری، مرد بھی، بچے بھی، ساری اس لہر میں بہہ رہے ہیں. اور خود وہ ہمارے جو اچھے اعمال تھے مسلمانوں کے اس دور کے، اس پہ عمل کر کے ترقی یافتہ ممالک بنے ہوئے ہیں.
تو وہ شہزادہ جب آیا آپ کے سامنے تو آپ نے سمجھا کہ بھی اگر یہ مسلمان ہو جائے نا تو اس سے اور بہت سے لوگ مسلمان ہو جائیں، اسلام کو بڑی تقویت ملے، کیونکہ بڑا آدمی مسلمان ہو جائے نا تو اس سے پھر اس کے قبیلے والے، خاندان والے کے لشکر مسلمان ہوئے ہیں ایسے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اس کو دعوت دی اسلام کی کہ بھی اسلام قبول کر لو تو وہی حقوق ملیں گے جو میرے حقوق، ہر شہری کے برابری کے حقوق۔ تو وہ اس نے انکار کر دیا، کہتا نہیں میں مسلمان نہیں ہوتا۔ اچھا بھی مسلمان نہ ہو، کیونکہ کوئی تلوار رکھ کے تو اسلام میں ہے ہی نہیں یہ حکم کہ گلے پہ تلوار رکھو اور کہو ہو مسلمان، نہیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر جبر نہیں، لیکن جب آپ نے دین قبول کر لیا نا پھر جبر آئے گا۔ جب آپ اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہو، اب تو تم نے کہا سر تسلیم خم ہے اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم کے آگے، تو کرو سر تسلیم خم۔ جب اقرار کر لیا، عہد کر لیا اللہ سے، اب اگر خلاف ورزی کرو گے تو اب سزا بھی ملے گی۔ یہاں نہیں یہ عہد پڑی جائے گی لا اکراہ فی الدین، قرآن میں تو آیا جی دین میں جبر نہیں۔ تم کیوں زبردستی نمازیں پڑھاتے ہو مجھ، کیوں کہتے ہو کہ چلو جماعت کے ساتھ پڑھو، مسجد میں چلو؟ بھیا اللہ کا حکم ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ زکوٰۃ لینا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ بہت ساری ذمہ داریاں ریاست کے اوپر آتی ہیں، وہاں آپ پہ جبر بھی کیا جائے گا، تشدد بھی کیا جائے گا۔ سزاؤں کا نظام اسی کا حصہ ہے۔ چور کو سزا ملے گی، ڈاکو کو سزا ملے گی، زانی کو سزا ملے گی، شرابی جوئے کو سزا ملے گی، معاشرے کو تندرست رکھنے کے لیے۔ تو حضرت عمر نے ان سے کہا کہ بھائی اسلام قبول کر لو، انکار کر دیا صاف، کوئی ناراض نہیں ہوئے آپ۔ فرمانے لگے اچھا بھی ٹھیک ہے، تو اپنی مرضی کا سودا ہے، نہیں قبول کرتے نہ صحیح، لیکن اب پھر تمہیں ذمہ بننا پڑے گا، ہمارے ماتحت رہ کر ہمارے قانون کے مطابق زندگی بسر کرنی پڑے گی۔ جزیہ بھی دینا پڑے گا، ٹیکس ہوتا ہے، جو ذمہ ہوتا ہے اس کو ٹیکس بھی دینا پڑتا ہے۔ مسلمان کو تو زکوٰۃ دینی پڑتی ہے، اور جو کافر ذمہ ہوگا ہمارا اسے جزیہ، اس کو ٹیکس کہتے ہیں۔ جو بھی اس وقت کا حاکم مقرر کر دے، 1 روپیہ کر دے، 10 روپیہ کر دے، 100 روپے سالانہ کر دے، وہ دینا پڑتا ہے۔ اس نے اس سے بھی انکار کر دیا کہ نہیں میں ٹیکس بھی نہیں دوں، ذمہ بھی نہیں دوں، میں غلامی نہیں قبول کروں گا تمہارا۔ اچھا، کہتے پھر تو بھئی آخری آپشن یہی ہے کہ پھر ہم تمہیں قتل کریں گے۔ تم نے مقابلہ کیا ہمارے بھی کئی مسلمان شہید ہوئے ہیں، اب تم گرفتار ہو گئے ہماری، چاہے مسلمان ہو جاؤ، چاہے ذمہ بن جاؤ، نہیں تو پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کہتا ٹھیک ہے میں قتل ہوں گا۔ حضرت عمر نے جلاد کو حکم دیا کہ لاؤ تلوار، کرو اس کا سر قلم۔ آ گیا جلاد۔ اب وہ شہزادہ کہنے لگا کہ اے مسلمانوں کے امیر، میری ایک خواہش ہے، قتل تو میں نے ہو ہی جانا، موت تو میری یقینی ہے، مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، اگر ایک پیالہ پانی پلا دو تو میں اس کے بعد مجھے قتل کر ڈالو۔ حضرت عمر فرمانے لگے یہ بھی کوئی بات ہے، بالکل ضرور، لاؤ بھی پانی لے کر۔ پیالہ آ گیا پانی کا بھرا ہوا، لو بھی پی لو۔ اب پیالہ اس کے ہاتھ میں منہ تک لے کر گیا، پیا نہیں، واپس لے آیا۔ حضرت عمر کہنے لگے بھی پی کیوں نہیں رہے؟ کہتے نہیں مجھے ڈر ہے، میں شاید تم مجھے مہلت ہی نہ دو، میں پینا شروع کروں، پیچھے سے جلاد کھڑا ہے تلوار سونت کے، میرا ساری نہ قلم کر دے، مجھے اطمینان نہیں ہے۔
مجھے اطمینان دلاؤ، میں اطمینان سے پانی پی لوں، جب پانی پی چکا ہوں گا پھر مجھے قتل کر ڈالے۔ اس نے کہا بھائی اطمینان ہے، تم یہ پانی پی لو، جب تک نہیں پانی پیو گے نہیں کوئی قتل کرے گا تمہیں، میں اطمینان دلاتا ہوں۔ اس نے جب ان کے الفاظ سنے نا، جھٹ سے پانی نیچے گرا دیا، پیالہ الٹا دیا۔ لکھا ہے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ زندگی بھر عمر کو کسی نے دھوکہ نہیں دیا سوائے اس شہزادے کے، ایک دفعہ دھوکہ کھایا اس نے۔ اب وہ شہزادہ کہنے لگا ہاں عمر، آپ نے تو وعدہ کیا میرے ساتھ، اطمینان دلایا مجھے کہ جب تک یہ اس پیالے کا پانی نہیں پی لوں گا تم مجھے نہیں قتل کرو گے۔ اب پانی تو وہ زمین پی گئی، ماربل تو نیچے لگا ہوا نہیں تھا، زمین کچی تھی اسی وقت پی گئی۔ اب پانی وہ آئے میں پیوں پھر مجھے قتل کر سکتے ہو، ورنہ نہیں قتل کر سکتے تو۔ اور بھئی اس دور کے کفار کو یقین تھا کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، وعدہ خلافی نہیں کرتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، وہ تو منافقوں کی نشانی تھی اس دور میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت عمر سمجھ گئے کہ بھی مجھے بھائی اس نے دھوکہ دیا ہے، چلو ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنا، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے الکریم اذا وعد وفا، کریم شریف آدمی وہ ہوتا ہے جب وعدہ کرتا پورا بھی کرتا ہے اسے۔ آج کل تو آپ کہتے ہیں نا وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو، وعدہ تو وہ ہوتا ہے پورا ہی نہ کرو اسے، وہ وعدہ ہی رہے قیامت تک۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ آیت المنافق ثلاثہ، منافق کی پکی ٹھکی تین نشانی ہے، اذا کذب، اذا وعد اخلف، اذا حدث کذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان، او کما قال۔ جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا خلاف ورزی کرے گا، امین بناؤ گے تو بددیانت نکلے گا، خیانت کرے گا، پکی ٹھکی نشانی ہے تھی۔ تو حضرت عمر نے اس کو آزاد کر دیا کہ جاؤ بھائی تم آزاد ہو، جہاں مرضی جاؤ تمہارا دل کرے۔ ادھر سے انہوں نے آزادی دی، ادھر سے وہ شہزادہ کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ دیکھو تلوار کے زور سے نہیں مسلمان کیا انہوں نے، اپنے عمل کے نور سے انہوں نے اسے منور کیا، مسلمان ہو گیا۔ اب جب مسلمان ہو گیا، لوگوں نے پوچھا کہ بھئی جب حضرت عمر نے تجھے کلمہ پیش کیا تھا، دعوت دی تھی اسلام کی، اس وقت کیوں نہیں اسلام قبول کیا؟ اس نے کہا کہ اس وقت میں اسلام قبول کر لیتا تو میرا ملک والے کیا کہتے ہیں، عوام میری رعایا، کہ ڈر گیا ہمارا بادشاہ، اسلحے کے زور پر تلوار کی نوک پر اس نے وہاں جا کے کلمہ پڑھ لیا۔ میں نے حضرت عمر کو پہلے بے دست و پا کیا، بالکل انہیں ہتھیار ڈلوا دیے کہ مجھے کسی طرح بھی قتل کرنا چاہے۔ جب میں نے دیکھ لیا اور مجھے پورا یقین تھا کہ مسلمان جو ہے، مسلمانوں نے ترقی اسی وجہ سے کی اس دور میں، اعمال کے نور کی وجہ سے، اسلحے کی نوک پر نہیں، نورانی اعمال، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی وجہ سے۔ مجھے یقین تھا کہ عمر مجھ سے جب وعدہ کر لے گا تو پورا کرے گا، مجھے پورا بھروسہ تھا 100%۔ اس لیے میں نے یہ چال چلی، اسے بالکل بے دست و پا کر کے میں آزادی کے ساتھ، تاکہ وہاں خبر پہنچے تو وہ سمجھے اپنی مرضی سے اس نے اسلام قبول کیا، ڈر اور خوف کی وجہ سے نہیں۔ بہت سے لوگ ایسے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے لیڈر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے تھے، صرف لعنت ملامت کی ڈر کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کیا، حالانکہ وہ سمجھتے تھے کہ حقانیت اسلام کے اندر ہے، سچ مذہب جو دین ہے، بہترین دین دنیا کے اندر اسلام ہے، لیکن قبول نہیں کیا۔ وہ ایک شاعر ہے بہت بڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، امیہ بن سلم، وہ قسم کھا کر کہتا ہے، قسم بھی اٹھا رہا ہے،
فرمایا کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِّن خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا. میں بخدا کہتا ہوں کہ اس وقت روئے زمین کے اوپر سب سے بہترین دین جو ہے وہ دین محمد ہے. اچھا بھی دین محمد بہترین ہے، تو تعریف کر رہا ہے، قبول کر لے. قبول کیوں نہیں کرتا پھر تو؟ اس کی وجہ بھی بتلا رہا ہے. فرمائے گے وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِّن خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا لَوْلَا الْمَلَامَةُ أَوْ حِزَارُ مَسَبَّةٍ لَوْلَا الْمَلَامَةُ أَوْ حِزَارُ مَسَبَّةٍ لَوَجَدْتَنِي سَمَحًا بِذَاكَ مُبِينًا. اگر مجھے لعنت ملامت کا ڈر نہ ہو نا کہ لوگ میرے مرنے کے بعد گالیاں دیں گے مجھے کہ لو اتنا بڑا سردار جنرل اور قبیلہ خاندان کا سربراہ محمد کا دین قبول کر لیا، چھوٹے سے آدمی کو کہ تابع ہو گیا، اس کا غلام بن گیا، یہ مجھے ڈر نہ ہو تو میں سب سے پہلے دین قبول کرنے والا ہوں. اسی ڈر میں ہی وہ مر گیا، نہیں قبول کیا. بہت سے ایسے تھے لیڈر. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام دین فطرت، اس کا ہر حکم انسانی فطرت کے عین مطابق. ہاں اگر کسی انسان کی فطرت بندر کی فطرت بن جائے، بھیڑیے کی فطرت بن جائے، ریچھ کی فطرت بن جائے، خنزیر کی فطرت بن جائے، کتے کی فطرت بن جائے، تو پھر اصلاح کرتا ہے. اصلاح کے ساتھ ساتھ اس کے اندر حسن بھی پیدا کرتا ہے. مزید تفصیل انشاءاللہ عند آخر دعوانا